فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے اسرائیل پر زمین، فضا اور سمندر سے حملے۔ اسرائیلی ٹی وی کے مطابق ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 250 ہو گئی، 1450 سے زیادہ زخمی ہیں۔ حماس کا سینئر اسرائیلی کمانڈر میجر جنرل نمرود الونی سمیت متعدد افراد کو یرغمال بنانے کا دعویٰ۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے حملوں میں شہریوں کے ساتھ کئی فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کر لیا۔ اپنے شہریوں کو غزہ پٹی میں یرغمال بنائے جانے کا اعتراف بھی سامنے آ گیا۔ حماس کے حملوں کے جواب میں اسرائیلی فضائیہ کی غزہ پر بمباری، فلسطینی وزارت داخلہ کی عمارت، حماس کے سربراہ کے گھر پر حملہ، 232 فلسطینی شہید، 1700 زخمی ہیں۔ پاکستان میں فلسطینی سفیر کے مطابق زخمیوں میں سے 270 کی حالت تشویشناک ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ غزہ میں حماس کے 17 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ حماس نے اسرائیل پر 7,000 سے زیادہ راکٹ داغنے کا دعویٰ کیا۔ زمینی مزاحمت کار جیپوں اور موٹر سائیکلوں سے اسرائیلی علاقوں میں داخل ہوئے، راستے میں کھڑے اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ موٹر گلائیڈر سے بھی اسرائیل حدود میں اتر گئے، متعدد اسرائیلی شہر سائرن سے گونج اٹھے۔ حماس نے کارروائی کو آپریشن الاقصی فلڈ کا نام دے دیا۔ اسرائیل کے 22 مقامات پر ابھی بھی جھڑپیں جاری، متعلقہ علاقوں میں اسرائیلی حکام کے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے حالت جنگ کا اعلان کر دیا، کہا کہ جنگ طویل اور مشکل ہوگی، پورے اسرائیل میں سول ایمرجنسی نافذ۔ نیتن یاہو نے کہا کہ حماس سے بدلہ لیں گے، فلسطینی غزہ کو خالی کر دیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا جواب، کہا کہ فلسطینی عوام کو یہودی آباد کاروں اور اسرائیلی قابض فوجیوں کی دہشت گردی کے خلاف اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ فلسطینی عوام آباد کاروں کی دہشت گردی اور قابض افواج کے خلاف اپنا دفاع کریں۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ مالٹا نے دونوں ممالک کے درمیان موجودہ کشیدگی پر سلامتی کونسل اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ حماس کے آپریشن الاقصی فلڈ کے آغاز کے بعد حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے سجدہ شکر کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ ویڈیو میں اسماعیل ہانیہ ٹی وی اسکرین پر حماس کے تازہ حملوں کی خبر دیکھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان، کہا کہ اسرائیل کو جو مدد درکار ہوگی فراہم کریں گے۔ بولے امریکہ اسرائیل مخالف کسی بھی دوسرے فریق کو صورتحال کا فائدہ اٹھانے پر خبردار کرتا ہے۔ یورپی کمیشن کی بھی اسرائیل پر حماس کی حملوں کی مذمت۔ نیٹو اتحاد نے بھی اسرائیل پر حماس کے حملوں کی مذمت کر دی۔ روس کا کہنا ہے کہ معاملے پر عرب اور فلسطینی قیادت سے رابطے میں ہے۔ جاپان کی بھی فریقین سے کشیدگی ختم کرنے کی اپیل۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی پر سعودی عرب کا فریقین سے تشدد روکنے پر زور۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے پہلے ہی فلسطینیوں کے خلاف اشتعال انگیز کارروائیوں کے تباہ کن نتائج سے خبردار کر دیا تھا۔ دو ریاستی حل ہی خطے میں سلامتی، امن اور شہریوں کی حفاظت کا ضامن ہے۔ قطر نے اسرائیل کو خراب صورتحال کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ ایران نے کہا ہے کہ حماس کے اسرائیل پر حملے فلسطینیوں کے پراعتماد ہونے کا مظہر ہے۔ حماس آپریشن کا طریقہ کار قابضین کے خلاف فلسطینی عوام کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ اماراتی وزارت خارجہ کا فوری جنگ بندی پر زور۔ عالمی برادری سے بین الاقوامی کوریٹیٹ دوبارہ فعال کرنے کا مطالبہ۔ مصر کا بھی اسرائیل اور فلسطین سے کشیدگی ختم کرنے پر زور۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی قیادت سے رابطے میں ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کی صورتحال کی غزہ سے لائیو کوریج کرتی الجزیرہ کی خاتون رپورٹر یمنا سید جب صورتحال بتا رہی تھیں، اسی دوران ان کے عقب میں ایک بڑا دھماکہ ہوا اور دھواں اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ دھماکے کی آواز سے خاتون رپورٹر گھبرا گئیں۔ حواس بحال ہونے پر بتایا کہ غزہ کے شہر کے وسط میں ایک رہائشی بلڈنگ پر کیا گیا اسرائیلی حملہ ہے۔ صورتحال بتانے کے دوران رپورٹر کی آواز مسلسل بھرائی رہی۔ فلسطین اور اسرائیل میں بڑھتے تشدد پر صدر عارف الوی کا اظہار تشویش، کہا کہ صورتحال فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتی ہے۔ بین الاقوامی برادری فریقین کو لڑائی مزید بڑھانے سے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے تشدد سے دل شکستہ ہے۔ حالیہ واقعات سے مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ فلسطین کی ایسی ریاست جس کا دل القدس الشریف ہو۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان UN OIC قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کا اعادہ کرتا ہے۔
سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیل پر حماس کے حملوں کو مسجد اقصی اور مقدس مقامات پر اسرائیلی کارروائیوں کا رد عمل قرار دے دیا. کہا کہ وہ آج کے واقعات سے حیران نہیں ہیں. خطے میں امن کے لیے اسرائیل کے غیر قانونی قبضے، یہودی آبادکاری اور فلسطینیوں پر مظالم کا خاتمہ ضروری ہے. پی 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 قیادت کا فلسطینی عوام سے مکمل اظہار یکجہتی کا اعلان. سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ طویل عرصے سے فلسطینی عوام ظلم و بربریت کا سامنا کر رہے ہیں. عالمی منصف فلسطینی عوام کی حمایت میں آواز بلند کریں. نواز شریف کافی لمبے عرصے کے بعد واپس آ رہے ہیں، لیکن تیاریاں ویسی نظر نہیں آ رہی. بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس. کہا کہ نون لیگ والوں کو میاں صاحب خوش آمدید کی وال چاکنگ تو کروانی چاہیے تھی. کہا کہ مولانا فضل الرحمان الیکشن کے خلاف نہیں، جمہوریت پسند سیاستدان ہر مسئلے کا حل الیکشن میں دیکھتے ہیں. کہا کہ 9 مئی والے پی ٹی آئی سے مائنس ہو جائیں تو سیاسی صورتحال مختلف ہوگی. فضل الرحمان آج کل خاموش ہے، بات نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ میری روایات ہیں، میں جس سے جنگ لڑتا ہوں پھر اس کی بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، میری بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. میرا مخالف قید میں ہو، میں اس کے خلاف جلسے اور تقریریں کروں، مزہ نہیں آتا. میں چاہتا ہوں ہر سیاستدان کے لیے کہ وہ جیل سے باہر ہو. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگر ان کے ہاتھ کھلے ہیں تو ان کے مخالف کے ہاتھ بھی کھلے ہونے چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ ہر سیاستدان جیل سے باہر ہو، ان کا مخالف جیل میں ہو اور وہ جلسے کرتے رہیں تو مزہ نہیں آئے گا. پریس کانفرنس میں کہا کہ نہیں معلوم کون لوگ ہیں جو کمرے میں بیٹھ کر ملک چلا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی کی گرفت کمزور ہو چکی. ان حالات میں الیکشن ہوا تو انتخابی عمل بالکل مخدوش ہو جائے گا. نواز شریف واپس آ رہے ہیں، چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے اور تمام مسائل حل ہوں گے. رہنما نون لیگ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف کے آنے کے بعد خوشحالی کا دور آئے گا. نواز شریف نے 2 بار IMF سے نجات دلائی، اب بھی نجات دلائیں گے. 2018 میں جسے یہ لوگ تحفہ سمجھ کر لائے تھے وہ انہی کے گلے پڑ گیا. عثمان ڈار کے سوال پر خواجہ آصف نے کہا ہے کہ وہ جانے اور ان کی پارٹی جانے، وہ عثمان ڈار کے بارے میں بات نہیں کریں گے. مشکلات اور چیلنجز کے باوجود پاکستان افغان شہریوں کی محفوظ واپسی یقینی بنائے. اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کا مطالبہ. افغان مہاجرین کی شناخت اور رجسٹریشن میں تعاون کی بھی پیشکش. کہا کہ تمام ممالک افغان باشندوں کی بزور طاقت واپسی کا عمل روکیں. افغان مہاجرین کی وطن واپسی سے انہیں حفاظت کے سنگین مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. جن افغانوں نے ملک میں تحفظ مانگا ہے انہیں زبردستی واپس بھیجا گیا تو ان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. افغانستان میں انسانی حقوق کے مسائل اور خواتین کو تکالیف کا سامنا ہے. ان افراد کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں جنہیں بین الاقوامی مدد کی ضرورت ہے. افغان باشندوں کی وطن واپسی کا عمل محفوظ اور بہتر انداز میں کیا جائے. سیکیورٹی فورسز کا ضلع کیج کے علاقے میں آپریشن. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا. 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن. راولپنڈی بڑی تباہی سے بچ گیا. تھانہ ٹیکسلا کے علاقے میں گاڑی سے دھماکہ خیز مواد برآمد. 2 ملزمان گرفتار. پولیس کے مطابق دونوں افراد خیبر پختونخوا سے دھماکہ خیز مواد لے کر راولپنڈی میں داخل ہوئے تھے. بڑا مشکل ہے. کسی پارٹی کو مائنس نہیں کیا جائے گا اور نہیں کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن نے تاریخ نہیں دی ہے. کیا ریزنس ہیں؟ کچھ سیاستدان کہتے ہیں کہ موسم اچھا نہیں ہے ہمارے علاقے میں. کچھ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے. کچھ خاموش ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے کہا کہ اگر الیکشن وقت پر نہیں ہوئے تو کیا ایمرجنسی اور مارشل لا لگے گا جو انہیں لگتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. 9 مارچ کو سینٹ کی مدت ختم ہو جائے گی جس کے بعد بلیک کوریڈور ہے. پھر کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا جو